الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا اور وہ کہتے ہیں کہ ہو جاؤ تم یہودی یا نصرانی تو ہدایت پا جاؤ گے قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ فرما دیجئے بلکہ ہم نے تابعداری اختیار کی ملت ابراہیمی کی جو یکسوت ہے، وما کان من المشرکین، اور نہ تھے وہ شرک کرنے والوں میں سے۔ قولوا آمنا باللہ، اے ایمان والو تم سب کے سب کہو ہم ایمان لائے اللہ پر، وما انزل الینا، اور اس پر جو اتاری گئی ہماری طرف، وما انزل الی ابراہیم، اور اس پر جو اترا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام کی طرف، اور اسحاق علیہ السلام کی طرف، اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، والاسباط، اور اس پر بھی جو اترا ان کی اولاد کی طرف، وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ، اور ہم ایمان لائے اس پر جو عطا کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اور جو عطا کیا گیا عیسیٰ علیہ السلام کو، وما اوتی النبیون من ربہم، اور ہم ایمان لائے اس پر جو دیا گیا تمام نبیوں کو ان کے پروردگار کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں تفریق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں بھی، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پس اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں جس طرح کے ایمان لائے ہو تم، فَقَدْ اهْتَدَوْا، پس یہ ہدایت پا جائیں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ روگردانی کریں پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پس بے شک وہ پڑے ہوئے ہیں ضد میں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پس ان کے لیے کافی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تیری طرف سے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ آمنت باللہ وبآیاتہ، اے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیو، یہود اور نصارہ اور مشرکین مکہ اسلام اور ملت ابراہیمی کے دشمن تھے۔ اپنے آپ کو دینی حق کے اوپر سمجھتے تھے اور ملت ابراہیمی پر ہونے کے دعوے دار تھے۔ یہود کے ان قبائل میں جو مدینہ منورہ کے اطراف میں آباد تھے، ان میں یہود کا ایک بہت بڑا مشہور عالم تھا، عبداللہ اس کا نام تھا، آور سے مشہور تھا۔ وہ آقا نامدار سرور کائنات
رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنے لگا، مل ھدی الا ما نحن علیہ فاتبعنا یا محمد تہتدی، کہ جس دین کے اوپر ہم ہیں یعنی یہودیت، وہی دین حق ہے، اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ہمارے دین کی تابعداری اختیار کر لو، تہتدی، تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اسی طرح نصارہ کے لوگ بھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے یہ کہتے تھے کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم نصرانیت اختیار کر لو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات کو نازل فرمایا اور فرمایا کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، یہ یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں کہ كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے ہیں کہ تم یہودی بن جاؤ، اور نصرانی کہتے ہیں کہ تم نصرانی بن جاؤ، تہتدوا، تو تم ہدایت پا جاؤ گے، راہ راست کے اوپر آ جاؤ۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ دونوں ہی اپنے دعوے کے اندر جھوٹے ہیں، نہ تو یہودی راہ راست کے اوپر ہیں، راہ ہدایت کے اوپر ہیں، اور نہ ہی نصرانی راہ ہدایت پر ہیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہرگز ایسا نہیں جس طرح تم کہتے ہو، بلکہ ہم نے تو تابعداری اختیار کی ملت ابراہیمی، جس کا نام دین اسلام ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہ تھی کہ حنیفہ، وہ حنیف تھے، ہر طرف سے صرف ایک ہی ذات کی طرف یکسو تھے۔ ان کی دین کے اندر توحید ہے، استقامت ہے، ایثار ہے، قربانی ہے، کہ ساری زندگی انہوں نے توحید کے لیے گزار دی، اور وہ بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے اور حج کرنے والے تھے، اور اللہ کی عبادت اور اس کی بندگی کرنے والے، لا الہ الا اللہ کہنے والے، ماں بیٹی خالہ پھوپھی کی حرمت جاننے والے۔ تو تم کس طریقے سے یہ دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں اور ہم راہ راست پر ہیں، راہ ہدایت پر ہیں؟ فرمایا اس وقت ملت ابراہیمی کی صحیح معنی میں تابعداری کرنے والے اور ملت ابراہیمی کی طرف جو داعی ہیں، دعوت دینے والے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ تم تو حنیف نہیں ہو، ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، اور دین حنیف کے اندر اس بات کا حکم ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر ایمان لایا جائے، کسی نبی کی تکذیب نہ کی جائے، تمام کتابوں پر ایمان لایا جائے، کسی کتاب کی تکذیب نہ کی جائے۔ اور تم تو انبیاء کو بھی جھٹلاتے ہو، سارے نبیوں کے اوپر ایمان نہیں لاتے۔ اے یہودیو، تم عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتے، انہیں جھٹلاتے ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، انہیں جھٹلاتے ہو، قرآن کو جھٹلاتے ہو۔
تو تم ملت ابراہیمی کے اوپر ہونے کے دعوے دار کس طرح سے بن سکتے ہو؟ اس لیے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام تو حنیف تھے، وما کان من المشرکین، اور دوسری صفت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے۔ قرآن کریم میں جہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا اللہ نے، تو ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ذکر فرمائی گئی ہے کہ وہ شرک کرنے والے نہیں تھے، وہ شرک سے بیزار تھے۔ اور تم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو۔ مشرکین مکہ بھی اس بات کے دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، اور ملت ابراہیمی میں سے کچھ چیزیں ان کے اندر باقی بھی تھیں کہ وہ ختنہ کراتے تھے، وہ حج کرتے تھے، وہ مہمان نواز تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو تلبیہ میں انہوں نے شرکیہ الفاظ بھی داخل کر لیے، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت بھی انہوں نے رکھ دیے۔ تو دعوے دار بھی تھے ملت ابراہیمی پر ہونے کے، اور شرک کے اندر بھی مبتلا تھے۔ یہود بھی دعوے دار تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن شرک کے اندر مبتلا تھے کہ عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں، اور کہنے لگے ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ اللہ تین میں سے تیسرے ہیں، تثلیث کا عقیدہ رکھا۔ تو یہود بھی شرک کے اندر مبتلا، نصارہ بھی شرک کے اندر مبتلا۔ جس یہودیت کے اوپر وہ ہونے کے دعوے دار ہیں، کیا موسیٰ علیہ السلام نے اس شرک کی تعلیم دی تھی انہیں کہ وہ اللہ کے نبیوں کو اللہ کا بیٹا بنا دیں؟ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے انہیں اس شرک کی تعلیم دی تھی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیں اور ثالث ثلاثہ بنا لیں؟ تو فرمایا کہ یہ تو ان کی تعلیمات نہیں تھی، اس لیے نہ تم یہودیت کے اوپر صحیح طور پر ہو، نہ نصرانیت کے اوپر ہو۔ تو ملت ابراہیمی کے اوپر جو صحیح طریقے سے اس وقت چلنے والے، اس کی طرف دعوت دینے والے ہیں، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والے ہیں، کہ جو دین حنیف کو اپنائے ہوئے ہیں۔ اس لیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کے سامنے دین حنیف کو کھول دیجیے اور یہ اعلان کر دیجیے، اور اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم سب مل کر کے یہ کہو قولوا آمنا باللہ، کہ ہم اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لائے کہ اللہ اکیلا ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں، نہ ذات میں، نہ صفات میں، نہ افعال میں۔ وہ ہر قسم کے شرک سے اور ہم سر سے مبرہ ہے، منزہ ہے، اس کا کوئی ساجی نہیں، کوئی شریک نہیں۔ اور تم نے اپنے احبار اور رہبان کو، اپنے پادریوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے، کہ جن چیزوں کو وہ حلال کراتے ہیں ان کو تم حلال سمجھتے ہو، جن کو وہ حرام قرار دیتے ہیں ان کو حرام سمجھتے ہو۔ حالانکہ حلت اور حرمت یہ تو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص ہے، کہ اللہ اپنے انبیاء کے ذریعے سے جس چیز کو چاہیں حلال قرار دے دیں، جس چیز کو چاہیں حرام قرار دے دیں۔ تو تم نے اپنے پادریوں کو بھی اللہ کا شریک ٹھہرا لیا۔ قولوا آمنا باللہ، ایمان والو یوں کہو کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لائے جس کا کوئی شریک اور ساجی نہیں ہے۔ وما انزل الینا، اور ہم سب کے سب ایمان لائے اس کتاب پر جو اللہ نے ہماری طرف اتاری، یعنی ہمارے نبی
آخر زمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ قرآن مجید ہے، اس پہ ہم ایمان لائے۔ وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور ہم ایمان لائے ان تمام کتابوں پر، ان تمام صحیفوں پر، ان تمام معجزات پر جو اللہ نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف اتاری۔ والاسباط، اور ہم ایمان لائے ان تمام صحائف پر، ان تمام کتابوں پر، ان تمام معجزات پر کہ جو اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جن کو نبوت اور رسالت سے نوازا انہیں عطا فرمائی۔ اسباط سے مراد یہاں پر بنو اسرائیل ہیں، ان کی جماعتیں ہیں، ان کے فرقے ہیں۔ اسباط سبت کی جمع ہے، اور سبت جماعت اور فرقے کو کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کریم میں جہاں پر اسباط کا ذکر ہے اس سے مراد بنو اسرائیل کی جماعتیں اور ان کے فرقے ہیں۔ جہاں قبائل کا ذکر ہے اس سے مراد بنو اسماعیل اور اہل عرب کی جماعتیں ہیں، ان کے گروہ ہیں۔ جہاں شعوب کا ذکر ہے اس سے مراد اہل عجم کے گروہ ہیں، اہل عجم کی جماعتیں۔ اور فرمایا کہ اسباط یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے اس کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کے اندر برکت نازل فرمائی، ان کی نسل کو پھیلایا۔ جب یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے مصر گئے، 12 بھائی تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کے فرعون کا مقابلہ کیا اور مصر سے نکلے تو ایک ایک بھائی کی جو اولاد تھی وہ ہزاروں افراد کے اوپر مشتمل تھی۔ اللہ نے یعقوب علیہ السلام کی اولاد کے اندر اس قدر برکت نازل فرمائی، تو اس وجہ سے ان کی 12 بیٹوں میں سے ہر ایک بیٹے کی جو نسل ہے آگے اس کو سبت کہا جاتا ہے، اور اسباط کا اس کے اوپر اطلاق ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو اللہ نے اولاد یعقوب کے اندر اس طرح برکت نازل فرمائی کہ ان کی اولاد کو پھیلایا، اور دوسری اللہ نے ان کے اندر یہ برکت نازل فرمائی کہ سوائے 10 انبیاء کے، 1,24,000 انبیاء اور رسول میں سے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے، سوائے 10 کے سب اولاد یعقوب علیہ السلام میں سے۔ اور وہ 10 انبیاء آدم علیہ السلام کے بعد نوح علیہ السلام، شیث علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان 10 کے علاوہ باقی جو انبیاء اور رسول آئے وہ اسباط میں ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد بھی تھے۔ تو فرمایا کہ اے ایمان والو تم یوں کہو والاسباط کہ ہم ایمان لائے ان تمام انبیاء علیہ السلام پر جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، انہیں جو اللہ نے عطا کیا، ان کے اوپر جو وحی آئی، جو کتابیں دی گئیں، جو صحائف دی گئے، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور ہم ایمان لائے اس کتاب پر جو موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی تورات، و عیسیٰ اس کتاب پر جو عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی یعنی انجیل۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور رب العالمین کی طرف سے باقی جتنے بھی انبیاء ہیں رب کی طرف سے انہیں جو کچھ بھی دیا گیا، نبوت دی گئی، رسالت دی گئی، کتاب دی گئی، صحیفے دی گئے، معجزات دیے گئے، ان سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم ان انبیاء میں سے کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے۔ جتنے بھی اللہ نے انبیاء بھیجے وہ سب کے سب برحق ہیں،
اور جتنی ان کے اوپر کتابیں آئیں، صحیفے آئے، وہ بھی سب کے سب اللہ کی طرف سے منزل ہیں، نازل شدہ ہیں، برحق ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے 104 کتابیں نازل فرمائیں، جن میں سے 4 بڑی مشہور کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور باقی 100 چھوٹی کتابیں اور صحائف ہیں کہ جو اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، شیس علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ادریس علیہ السلام اور باقی انبیاء علیہ السلام کو دیے، ان کے اوپر نازل فرمائے، انہیں عطا فرمائے۔ تو اس نے فرمایا کہ اہل ایمان جو ہیں، مسلمان، لا نفرق بین احد منہم، ان تمام انبیاء کے اوپر ایمان رکھتے ہیں اور کسی نبی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، کسی نبی کو جھٹلاتے نہیں ہیں، حالانکہ سب کے بارے میں جانتے نہیں ہیں، لیکن مسلمانوں کا یہ ایمان ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے جس زمانے کے اندر، جس قوم کے اندر، جہاں پر بھی کسی نبی کو بھیجا، کسی رسول کو بھیجا، وہ برحق ہیں، اللہ کے فرستادہ ہیں، اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے پیغامبر ہیں، اور ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے۔ لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان میں تفریق نہیں کرتے، مسلمانوں کے اندر عصبیت نہیں ہے، مسلمانوں کے اندر تعصب نہیں ہے، مسلمان سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، ساری کتابوں کو مانتے ہیں، سارے نبی اور رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان یہود کے اندر، ان نصارہ کے اندر تعصب ہے کہ مسلمانوں کے نبی کے اوپر ایمان بھی نہیں لاتے، مسلمانوں کی کتاب کے اوپر ایمان نہیں لاتے، بلکہ نبی کی شان کے اندر گستاخی بھی کرتے ہیں۔ لیکن اس کے جواب میں مسلمان نہ تو موسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر سکتا ہے، اس لیے کہ یہ اس کا ایمان ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر یہ کسی نبی کی شان میں گستاخی کرے گا تو مسلمان نہیں رہ سکتا۔ مسلمان کا عقیدہ ہے لا نفرق بین احد منہم، کہ یہ سب کے سب اللہ کے فرستادہ اور بھیجے ہوئے ہیں، اور ہم سب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ اور جس ذات نے یہ سارا نظام بنایا، یہ ساری کائنات بنائی، اور انسانیت کی فلاح کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے یہ سلسلہ جاری کیا، انبیاء کا، رسل کا، کتابوں کا، صحائف کا، اس ذات کے اوپر ہم ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ۔ سبحانک اللہم بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔